کہ مردے کو وہ دفنانے کی بجائے، زیر زمین دفنانے کی بجائے، وہ کس طرح ایک تابوت سا بنا کر اس تابوت کے اوپر ہی وہ اس کو مردے کو رکھ دیتے تھے۔ اچھا، یہاں پر ایک بہت دلچسپ ان کی تاریخ ہے کلاشیوں کی، وہاں کی جو کمیونٹی ہے، کہ وہ جب مردے کو تابوت کے اوپر رکھ کر جاتے ہیں تو جانے سے پہلے اس مردے کے ہاتھ میں ایک بندوق پکڑاتے تھے۔ ان کا عقیدہ یہ تھا کہ جب فرشتہ اس سے حساب لینے آئے گا تو یہ حساب دینے کے بجائے اس فرشتے کا حساب کتاب برابر کر دے گا۔ السلام علیکم۔ دولہ چترال کے حوالے سے میں نے آپ کو پچھلے اپنے ویلاگ میں، ویڈیو میں دکھایا تھا کہ وادی کلاش میں جب کوئی مردہ مر جاتا ہے تو اس کو مرنے سے پہلے 3 دن تک کس طرح سے اس کا ناچ گانے کے ساتھ سوگ منا کر اس کو دفن کرنے کی تیاری کی جاتی ہے۔ آج کے اس ویلاگ میں آپ کو اس قبرستان کے حوالے سے 3 عجیب و غریب واقعات اور اس کی ہسٹری اور اس کی جو روایات ہے وہ میں بتاؤں گا۔ ایک تو وہ جیسے رسمیں 3 دن کی پوری انہوں نے کی اور اس کے بعد اس کو دفنانے کے لیے قبرستان میں لے گئے۔ ان کی جو قبرستان ہے، جو بھی گریو یارڈ ہے، وہاں پر وہ جس چارپائی پر، جس چیز پر وہ لے کر جاتے ہیں، ایک تو ان کا سب سے پہلے عقیدہ یہ ہے کہ اس کو وہ وہیں پر ہی مردے کے ساتھ ہی پھینک دیتے ہیں۔ دوسرا یہ تھا کہ وہ جو آج کی اس میں ویڈیو میں دکھاؤں گا کہ مردے کو وہ دفنانے کی بجائے، زیر زمین دفنانے کی بجائے، وہ کس طرح ایک تابوت سا بنا کر اس تابوت کے اوپر ہی وہ اس کو مردے کو رکھ دیتے تھے۔ اچھا، یہاں پر ایک بہت دلچسپ ان کی تاریخ ہے کلاشیوں کی، وہاں کی جو کمیونٹی ہے، کہ وہ جب مردے کو تابوت کے اوپر رکھ کر جاتے ہیں تو جانے سے پہلے اس مردے کے ہاتھ میں ایک بندوق پکڑاتے تھے، پسٹل یا بندوق یا اس وقت جو بھی گن ہوتی تھی وہ اس کو پکڑاتے تھے مردے کے ہاتھ میں۔ اس طرح سے وہ رکھتے تھے ہاتھ کے اوپر، ٹریگر اس کا جو تھا، اس کی انگلی اس طرح رکھتے تھے کہ محسوس یہ ہو کہ یہ مردہ کسی بھی وقت اس گن کو چلانے کے لیے تیار ہے۔ ان کا عقیدہ یہ تھا کہ جب فرشتہ اس سے حساب لینے آئے گا تو یہ حساب دینے کے بجائے اس فرشتے کا حساب کتاب برابر کر دے گا۔ یہ ان کی روایات ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو اس کے متعلق بھی دکھاؤں گا۔ دوسری یہاں پر ایک ویڈیو، اس میں قبرستان کے حوالے سے ایک واقعہ، بجر ایک نامی شخص تھا جو ان کا رہبر تھا کلاشیوں کا۔ بجر نے مرنے سے پہلے اپنے جو مذہب کو وہ بہت واضح نہیں کیا تھا، بلکہ لوگوں کو بتایا کرتے تھے کہ اگر جب میں مر جاؤں تو میرے مرنے کے بعد 3 دن کے بعد آپ میرے تابوت پر آنا، اگر تم دیکھو کہ میرے تابوت کا جو اوپر والا دروازہ ہے وہ دائیں طرف کھلا ہوا ہے، ڈھکن دائیں طرف کھلا ہوا ہے، تو سمجھنا کہ میں عقیدتاً مسلمان تھا۔ اگر میرا تابوت کا جو ڈھکن کور ہے وہ بائیں طرف گرا ہوا ہو تو سمجھنا میرا تعلق اسی کمیونٹی سے تھا جس کی آپ سمجھ رہے ہیں۔ تو یہ اتفاق کہہ لیں یا جو بھی کہہ لیں کہ لوگوں نے اس کو تابوت میں دفن کیا یا تابوت کے اوپر رکھا، جو بھی کیا اس وقت کے لحاظ سے، تو 3 دن کے بعد لوگوں نے تجسس پیدا کیا، چلو جا کر دیکھا جائے۔ جب جا کر دیکھا گیا تو وہ تابوت کا جو کور تھا، ڈھکن تھا، وہ دائیں طرف گرا ہوا تھا۔ تو اس سے یہ مشہور ہو گیا کہ یہ جو ہمارے صاحب تھے، جو بھی تھے، یہ عقیدتاً مذہباً مسلمان تھے۔ تیسرا، اسی قبرستان کے حوالے سے ایک ایسے شخص کی داستان بھی روایت میں آتی ہے، یا وہاں کے لوگوں نے بتایا ہمیں، جو ہمارے وہاں پہ رہبر تھے، انہوں نے بتایا کہ اس میں ایک جاسوس بھی دفن ہے جس کا نام بھی آپ اس ویڈیو میں دیکھیں گے۔ وہ شخص جاسوسی کرنے یہاں کیوں آیا، روس سے آیا، اور وہ شخص یہاں سے مطلب ہے اس راستے سے افغانستان گیا، اور سن 1985 سے سن 2002 تک شاید، یا اس سے بھی پہلے، 85 سے بھی پہلے کی بات کر رہے ہیں، کہ وہ شخص افغانستان میں مسلمان کا روپ دھار کر کیسے وہ جاسوس وہاں پر ایک مدرسہ چلاتا رہا، اور مدرسہ چلا کر وہ جاسوسی کرتا رہا، اور کس طرح سے وہ روس کو رپورٹ کرتا رہا۔ اس شخص نے بھی مرنے سے پہلے، جو انگریز تھا، کرسچن تھا، اس نے بھی مرنے سے پہلے کافی دن پہلے یہ نصیحت کی تھی کہ اگر میں اسی علاقے میں مر جاؤں جاسوسی کرتے کرتے تو مجھے اسی کلاشیوں کے قبرستان میں دفن کیا جائے۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ یہ بھی ملاحظہ کریں گے۔ اس ویڈیو کے بعد اگلی جو سیریز کی میری ویڈیو ہے، میں آپ کو اس میں دکھاؤں گا کہ کلاش میں
پہلے جو روایات تھی وہ یہ تھی کہ کسی بھی خاتون کو یا لڑکی کو مخصوص ایام میں جنگلوں میں چھوڑ دیا جاتا تھا، اس کو ہاتھ لگانا حرام تھا، اس کو چھونا حرام تھا جو ابھی بھی یہ روایات وہاں پر قائم ہے، لیکن تھوڑی سی تبدیلی آ گئی ہے۔ کسی جرمنی کی خاتون نے وہاں لا کر اس غربت کی توہین آمیز جو رویہ اختیار کیا جاتا تھا اس کو دور کرنے کی کوشش کی ہے۔ گو کہ ملتی جلتی روایات ابھی بھی یہی ہیں کہ مخصوص ایام میں خواتین کو ایک طرف کر دیا جاتا ہے، لیکن وہ کہاں کر دیا جاتا ہے، وہ بشالی کیا ہے، یہ میں آپ کو اگلی ویڈیو میں دکھاؤں گا۔ آپ حضرات میری دورہ چترال کی ان ویڈیوز کو حاصل کرنے کے لیے میرے اس چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، اور خاص کر جو بلیک کلر کا بیل کا بٹن ہے، بیل کا آئیکن ہے، اس کو ضرور پریس کریں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو آپ حضرات تک آٹومیٹک نوٹیفیکیشن کے ذریعے پہنچتی رہے۔ میرے ساتھ رہیے گا۔ آئیے دیکھتے ہیں اس قبرستان کا حال۔ یہ کالاش جو قوم ہے ان کو جو دفن ہو جاتا ہے ان کا جنازہ یا کیسے جو تدفین ہوتی ہے اس کا ایک قبرستان ہے، ہم اس طرف چلتے ہیں۔ مولانا اسداللہ چترالی صاحب ہمارے استقبال میں پہلے سے موجود۔ یہ یہاں کی جو مقامی کالاش کمیونٹی ہے یہ ان کا قبرستان ہے۔ ان کا طریقہ کار یہ ہے کہ یہ تابوت سے بنا کر اسی میں وہ رکھ دیتے ہوتے مردے کو۔ پہلے یہ تابوت کے اوپر مردے کو رکھتے ہوتے تھے اور خود گل سڑ کے ختم ہو جاتے تھے، لیکن اب تھوڑا سا کوئی شعور یہ آیا ہے کہ اب کم سے کم یہ مردے کو تابوت کے اندر رکھتے ہیں صرف، اور اوپر سے پھٹا رکھ دیتے ہیں، لیکن اس سے مطلب ہے ہڈیاں یہاں اس کی باقیات میں اگر کسی قبر پہ آپ کو دکھا سکا تو ابھی دکھاؤں گا ان کی ہڈیاں۔ اب جو فارنرز آتے ہیں وہ پھر اٹھا کر یہاں سے ہڈیاں لے جاتے ہیں، کچھ ایکسپیریمنٹ کرنے والے، تجربہ کرنے والے۔ وہ دیکھیں آپ کو سامنے وہ نظر آ رہی ہیں، یہ تابوت میں ہڈیاں پڑی ہوئی ہیں۔ یہ دیار کے درخت ہیں، طویل قامتی درخت، اور ان کے درمیان میں یہ کالاش کمیونٹی کا قبرستان۔ تو اچھا، یہاں پہ ایک اور بات بڑی اہم ہمیں قاری محمد شاہ صاحب نے بتائی ہے کہ جب کالاش کمیونٹی کا بندہ مر جاتا ہے تو پہلے وہ لوگ اس تابوت کے اوپر مردے کو رکھ دیتے تھے جو وقت کے ساتھ خود ایکسپائر ہو جاتا تھا، سال ہوتا ہے۔ تو اس کے بعد پھر کیا کرتے، جس چارپائی پر وہ لے کر آتے تھے اس چارپائی کو بھی وہیں چھوڑتے تھے۔ یہاں جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کچھ چارپائیاں آپ کو نظر آ رہی ہیں، تو یہ دیکھیں، یہ میں آپ کو دکھا سکتا ہوں، یہ چارپائیاں وہ دیکھیں، وہ چارپائیاں پڑی ہیں۔ تو پھر یہ دیکھیں، یہ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں اس قبر کے اندر یہ مردوں کی باقیات پڑی ہوئی تھی کالاش۔ تو ان کے یہاں کوئی زیر زمین دفنانے کا سسٹم نہیں ہے، بس یہ 1-2 فٹ کا تابوت بنا کے اس میں مردہ رکھ کر اوپر وہ ڈھک کر رکھ دیتے ہیں۔ یہ کالاش کمیونٹی کی قبرستان میں تدفین کا طریقہ کار جو میں آپ کو دکھا رہا ہوں۔ یہ دیو کامت درخت آپ دیکھ سکتے ہیں چیڑ کے، یہ دیکھیں یہ چارپائی دیکھ سکتے ہیں، یہ وہ چارپائی ہیں جن پر مردے کو یہاں لے کر آتے ہیں اور دفنانے کے بعد پھر واپس نہیں لے جاتے۔ تو بدقسمتی سے کچھ چیزیں یہ مسلمانوں میں بھی رائج پائی ہوئی ہیں کہ وہ مردوں کے نہلانا والا صابن
ان کے جسم کے کپڑے، تو وہ اس سے کراہت محسوس کرتے ہیں، لیکن اس کی جیبوں میں پڑی ہوئی دولت، اس کے ہاتھ پہ بڑی ہوئی گھڑی، اس سے کراہت محسوس نہیں کرتے. تو یہ افسوس کی بات ہے، لیکن بہرحال یہ یہاں کی کلاش کمیونٹی کا قبرستان ہے جو میں آپ کو دکھا رہا ہوں. یہ اس قبرستان میں ایک جو میں نے آپ کو دکھایا کلاش کمیونٹی کا قبرستان ہے، اس قبرستان میں یہ ایک آپ دیکھ رہے ہیں یہ تابوت جو ہے زمین سے تھوڑا سا اٹھا ہوا ہے. اس کی ایک تاریخ ہے. اس پہ جو دفن تھا وہ کلاش کمیونٹی کا بڑا عہدیدار بجر تھا. اچھا، بجر نے مرتے سے پہلے یہ کہا تھا کہ 3 دن کے بعد میری قبر پر آنا، اور اگر میرے تابوت کا دروازہ دائیں طرف کھلے تو سمجھنا کہ میں مسلمان، اگر بائیں طرف کھلے تو سمجھ لے کہ میں مسلمان نہیں ہوں. تو جب 3-4 دن کے بعد واقعی اس کے تابوت کا جو دروازہ کھلا وہ دائیں طرف کھلا ہوا تھا، تو کہا جاتا ہے کہ اس سے اندازہ کیا جاتا ہے کہ شاید وہ مسلمان تھا. یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ان کی جو قبر ہے، جو تابوت ہے، قبر تو میں نہیں کہہ سکتا، ان کا جو تابوت ہے وہ زمین سے اٹھا ہوا ہے. باقی سب نیچے زمین کے ساتھ لگے ہوئے ہیں. تابوت یہ لکھا ہوا ہے، اور یہ اس کی یہاں پر میں اگر دکھا سکا اس کی باقیات بھی، یہ ابھی تک اس میں پڑی ہوئی ہیں. یہ اس کی باقیات اس میں پڑی ہوئی ہیں. یہ تھا بجر، کلاش کمیونٹی کا کوئی بڑا سرپنچ. یہ جگہ مولانا کی جگہ ہے، یہ جو ایریا ہے نا. اچھا، یہ دفن سے اب جیسا کہ میں نے ذکر کیا تھا کہ اب ان کا رجحان یہ ہو گیا کہ بجائے اوپر رکھنے کے وہ نیچے دفناتے ہیں، زمین زیر زمین مدفون کرتے ہیں. یہ دیکھیں، یہ جو قبر بنی ہوئی ہے اب یہ زیر زمین کرنی شروع کر دی ہے. وہ تابوت میں اوپر رکھ کر جو چھوڑ کر چلے جانے والا سسٹم ختم ہو گیا، اور یہ وہی چارپائی ہیں جو پڑی آپ کو نظر آ رہی ہیں کہ مردے کو دفنانے کے بعد جس پر اس کو لایا جاتا ہے وہ چارپائی وہ یہی اس کو وہ ناقابل استعمال سمجھتے ہیں، ناپاک سمجھتے ہیں. اور یہ دیکھیں بے تحاشا چارپائیاں یہاں پڑی ہوئی ہیں. یہ وہی طویل رکامت درخت، بہت لمبے لمبے درخت، بہت اونچے اونچے تک. یہ چیڑ کے درخت ہیں، دیار کے درخت ہیں. کہا جاتا ہے کہ تقریباً 100 سال سے اوپر اس کی عمر ہو چکی ہے. یہ نیچے سے بہت موٹا، غالباً 2.5-3 میٹر موٹا یہ اس کا تنا ہے، اور کم از کم 5 سے 6 لوگ اگر دائرہ بنائیں تو اس کے ہاتھوں کی زنجیر میں یہ درخت آئے گا. بہت موٹا، 100 سے 150 سال پرانا اس کی عمر بتائی جاتی ہے. دوست قبرستان کے اندر داخل ہو رہے ہیں تو ہمارے مقامی کلاش وادی سے تعلق رکھنے والے ہمارے ایک دوست کے ریفرنس سے ایک دوست وہ یہاں کے مختلف لوگوں کی قبروں کے متعلق ہمیں بتا رہے ہیں. جیسا کہ پیچھے بجر دکھایا، یہ ایک انگریز کی قبر کے پاس حضرت لے کر آئے ہیں. اسپینش یہ ان کی قبر ہے، اور ایک انگریز ہے جو میں بتا سکتا ہوں، یہ جارڈی فیڈریکو میگرینڈر. اس انگریز کی ایک تاریخ ہے. اس تاریخ کے حوالے سے یہ ہے کہ یہ انگریز یہاں پر تھا جس کو جاسوسی کے شک ہونے پر پکڑا گیا، تو واقعی وہ جاسوس ہی ثابت ہوا، اور اس کو یہاں پر اس کی نصیحت تھی کہ مجھے جب مارا جائے تو مجھے انہی کلاشیوں کے مذہب پر دفنانے کا پروسیس کیا جائے. تو اس کو اس تابوت کے اندر دفنایا گیا، اور یہ اس کا پورا، یہ ایک انگریز تھا. میں نے جیسا کہ آپ کو نام دکھایا ہے ابھی، یہ کلاش کی وادی میں اس طرح کی بہت ساری تاریخیں دفن ہیں.